السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان محمد سعد فاروق ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ آج ہمارا مشہور شخصیات پر ایک ٹاپک ہے، اور آپ نے لاہور میں سنا ہوگا بی بی پاک دامن کا دربار۔ تو آج میں مختصر سی تاریخ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ بی بی پاک دامن کوئن میری کالج لاہور کے عقب میں واقع فیض و برکات کے حامل مزار بیبیاں پاک دامن خاندان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خواتین مدفون ہیں۔ ان میں صد محترم خواتین میں ایک جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہمشیرہ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسوم باسم رقیہ المشہور بی بی حاج ہیں، اور بقیہ 5 خواتین حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرگان جن کے نام شامل ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ المشہور بی بی حاج حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقوحہ تھی۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حسب الطلب جب ان کو کوفہ کی طرف بلایا گیا تو وہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ بیبیاں ہم ان کے ساتھ تھیں۔ تو میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین نے ان بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ میدان کربلا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، ان کو ہند جانے کا حکم دیا گیا۔ تو ان بیبیوں نے فرمایا کہ اے امام، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں، ہم میدان کربلا کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن حکم کی تعمیل کی اور وہ ہند کی طرف روانہ ہوئی۔ تو ان خواتین میں جو 704 حفاظ کرام بھی شامل تھے، کچھ ولی اللہ بھی شامل تھے، اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ ایک اور روایت میں 704 بھی آتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت ان کو راستے میں ملی، تو یہ خبر سن کر وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی اور خوف زدہ ہوئی۔ جب وہ لاہور میں آ کر پہنچیں تو لاہور میں جب اس وقت کا جو مہاراجہ تھا، تو اس مہاراجے نے اپنی فوج کو بھیجا ان کی طرف، ان سے معلومات لینے کے لیے۔ تو جب وہاں پر گئے تو دریافت ہوا کہ یہ عرب سے یہ لوگ آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھی ان کو دربار میں پیش کیا جائے۔ تو بیبیاں پاک دامن نے منع فرما دیا کہ ہم لوگ دربار پر نہیں آ سکتے۔ تو راجہ نے کہا کہ نہیں، ان کو لازمی بلایا جائے۔ تو پھر انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا۔ جب ان کا وزیر وہاں پر پہنچا تو بی بی پاک دامن نے کہا کہ بھی ہم لوگ پردے دار ہیں اور ہمیں یہاں پر آپ لوگ پریشان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ گزر بسر کر لیتے ہیں۔ کیوں اس وقت کا جو راجہ تھا اس کا نام مہابرن اور اس کے بیٹے کا نام یکسا سہائے تھا۔ تو اس طریقے سے بی بی پاک دامن نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ پاک، ہم پہلے بھی یہ خبر سن کر بہت پریشان ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہمیں تم اپنی امانت میں لے لو، زمین کو حکم دو کہ آپ اپنی امانت میں ہمیں لے لیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ اسی جگہ پر مدفن ہوئی۔ تو آج فیض و برکات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور لاہور جو شہر ہے وہ یہی شہر ہے کہ اس شہر میں جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طریقے سے تو لاہور شہر میں یہ فیض و برکات عام ہیں۔
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے بیویاں پاک دامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہاں پر مزار ہے۔ تو آج بھی لوگ عقیدت مند جو ہیں حضرات ہیں وہ وہاں پر لازمی جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں مشکلات اپنی لائف میں گزاری، تب جا کر ہمارے پاس یہ دین اسلام آ کر پہنچا۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ ہمارے پاس بہت آسانی سے آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کے لیے بہت کوششیں کی گئی، بہت محنتیں کی گئی، بہت ساری مشکلات آتی رہیں اور بہت سارے مسائل درپیش آتے رہے، لیکن بزرگان دین نے ہمیں جو اسلام کا پیغام آ کر پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ شعوری انسان ہیں، ورنہ اگر ہمیں یہ دین اسلام یہاں تک نہ پہنچتا تو ہم لاشعور تھے۔ تو اب ہم لوگ اور بھی مختصر جو ہمارے عہد ساز شخصیت ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے ریویو لازمی دیا کریں تاکہ میں نئی سے نئی ویڈیوز بناتا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ بزرگان دین پر آپ کچھ ویڈیوز بنایا کریں، ان کی تاریخ پر آپ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں۔ تو یار میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام ٹاپکس کو کور کروں، تو میں نیکسٹ بھی جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بزرگان دین پر میں کروں گا۔ تو اسی طریقے سے مختلف کامیاب ترین لوگوں پر بھی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور میری جو پچھلی ویڈیوز تھی کافی لوگوں نے پسند کی ہے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔